ریاض صاحب آپ نے پڑھا، آپ پہلے کچھ فرمائیں۔ اس میں ایک بات سامنے آتی ہے کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی کامیابی ہو جاتی ہے مادی، تو اصل ہمارا وہ مقصد نہیں ہوتا، نہ وہ ہمارا تقاضا ہوتا، وہ اللہ کی کوئی مہربانی ہو جائے، ورنہ اصل بات تو اللہ کی رضا ہے۔ اور آپ کی بھی درجات کی بلندی ہمارے سامنے رہنے چاہیے، خواہ دنیا میں ہمیں مادی کوئی مفادات یا کوئی بینیفٹ حاصل ہوں یا نہ ہو۔ آج ہم ہر تحریک کو اس کی دیکھتے ہیں جو کامیاب نہیں ہوئی، جو ناکام ہوگی، حالانکہ اس میں جو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا اگر نظریہ صحیح ہو تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی بھی، بالکل۔ خدائی صاحب آپ بھی فرمائیں۔ مجھے وہ شعر میں سوچ رہا ہوں، علامہ صاحب نے یہ فرمایا پکڑے نا، نمال غنیمت لکیشور کشائی، وہ جو شعر ہے وہ تو مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، پر حقیقت شہادت ہے مطلوب و مقصود المومن، نہ مال شہادت ہے مطلوب۔ اگر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی تعمیل اور اس کی رضا پر مکمل یقین اور عقیدے کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے تو وہ سبھی مشیت عزتی ہے، اور یہ ہمارے جو ہے نا پیدائش وغیرہ یہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے کر اپنی رضا اور اپنی حکومت اپنا ہی حکم منوانے والی بات کی ہے۔ حکیم صاحب تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، فرمائیں، منہ کے پاس کریں۔ میں نے تو اس میں یہ بتایا نا، امن بھی ہو تو فکری اور نظریاتی جنگ ہر وقت جاری رہتی ہے۔ ایمان کفر میں فرق ہی یہی ہے۔ حکیم صاحب کو بھی نا، بسم اللہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا حق اور باطل کی کشمکش، یہ تو انسانی نسل کی پہلے جو آیا تھا وجود میں تھا اس میں شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ کہنا کہ حکومت چاہتے ہیں اور یہ اقتدار کے خواہش مند ہیں، یہ اپنے ذاتی اقتدار کے لیے خواہش مند نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کے احکام کو دنیا بھر سے منوانے کے لیے، ان کو نافذ کرنے کے لیے انہیں حکومت چاہیے۔ انہیں اپنے اقتدار کے لیے، ان کی اپنے عیش و عشرت کے لیے، اپنے آرام و راحت کے لیے، یا اپنے روب و دبدبے کے لیے نہیں چاہیے۔ اگر یہ دو روب و دبدبے کے لیے نہ چاہے ہوتے تو پھر تو مسلمان حکمران جو ہیں وہ سب سے زیادہ شاندار محلات میں رہتے، لیکن کیا ہے خلافت راشدہ میں آپ دیکھ لیں کہ ان کی رہائش کیا ہوتی تھی۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا الزامات کہ اسلام جو ہے وہ تلوار ہے کا نام ہے اور یہ تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، یہ تلوار تو اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ جب وہ راستہ روکتے ہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دینے کا، تو پھر وہ جبر کرنا پڑتا ہے کہ وہ راستے سے ہٹے۔ جیسے کہ آپ گندگی کا ڈھیر پڑا ہو اور کوئی ہٹانا چاہے اور آپ کو کوئی مزاحمت کرے کہ آپ گندگی نہ ہٹائیں یہ رہنے دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ گندگی کے ڈھیر کو پڑا رہنے دیں گے، یا آپ میں قوت ہوگی تو آپ اس گندگی کے ڈھیر کو ہٹانے کی کوشش کریں گے؟ یہ جتنی انما المشرکون نجس، یہ شرک جو ہے یہ نجاست ہے، اس کو دنیا سے دور کرنا ہے تو کیسے دور کریں گے؟ اس کے دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اول انہیں دعوت دی جائے کہ وہ اسلام کو قبول کرے جو پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کا بہترین منشور ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ پھر اگر وہ اس کو تسلیم اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ اسلامی حکومت جو ہے اس کو تسلیم کرے اور اپنے مذہب پہ قائم رہتے ہوئے اسلامی حکومت جو قوانین ہیں جو ان کو وہ جو ملکی قوانین ہیں ان کی اطاعت کرے۔ اس پہ بھی نہیں ہے تو پھر جنگ تو آگے اگلا مرحلہ ہے اس کا، جب وہ کسی طرح بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن و انصاف قائم ہو، عدل قائم ہو، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ سب جو ہے وہ ایک طرف سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا کیا علاج ہے؟ وہی مثال کہ گندگی کے ڈھیر پڑا ہوا ہے اس کو دور کرنا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اگر اس کے کوئی رکھوالے ہوں تو ان سے پھر جنگ بھی کرنی پڑے گی۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی کوئی فرمائیں؟ نہیں، اللہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی کچھ تبصرہ فرمایا کریں۔ آج کل ہندو جو کہتے ہیں کہ جی کہ جو اتنی تحریکیں برپا ہوئی ہیں پاکستان میں کامیابی نہیں ہوئی، دنیا میں کوئی طریق کامیاب نہیں ہوئی، خان مسلمین تھے وہی بے کام ہو گئے، ترکی
ایسی باتوں سے لوگوں کو بد دل بد دل کر مایوس کرتے. تو ایسے حالات میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمائے نا پھر اس بارے میں کچھ. مایوسی پھیلانے والے جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی اتنی تحریکیں برپا ہوئی ہیں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوئی. اس کے بارے میں حکیم صاحب کوئی فرما دیں. اصل میں کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے یہ اپنا اپنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ روس میں جب انقلاب آیا 17 میں، اس سے پہلے بھی کوشش ہوئی تھی، وہ ناکام ہو گئے. وہ کیا لے کے گئے دنیا سے؟ 17 کے انقلاب میں جو لوگ کام آئے گئے اور جو قتل ہوئے، جو قتل ہو گئے ان کے سامنے تو انقلاب برپا نہیں ہوا تھا نا، وہ دنیا سے کیا لے گئے. یہ جو ہے انقلاب کا کامیاب ہونا یا نہ ہونا، اسلام کا مطلوب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اب یہاں سے یہ ساری تاریخ یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع دی ہیں ان کو آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کریں، اس کے پسندیدہ نظام کو انسانیت کی بہتری اور فلاح کے لیے استعمال کریں. اگر آپ اپنی کوششیں جو ہیں ان میں کمی نہیں کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. اگر کوئی کوشش کامیاب اس دنیا میں نہیں ہوتی ہے تو اللہ کی نظر میں تو وہ کامیاب ہے. ایک انسان کے پاس کیا چیز ہے؟ اس کی جان ہے، اس کا مال ہے، اس کے وسائل اور ذرائع ہیں. جب وہ ان وسائل اور ذرائع کو، اپنی جان اور مال کو اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہاں تک کہ انہیں وہ قربان کر دیتا ہے، تو بس وہ تو کامیاب ہو گیا. فزت ورب الکعبہ، کامیاب ہو گیا تمہارا. تو کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے یہ اپنا اپنا ہے. جو غیر الہی راستے میں مرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دین کی اقامت کے لیے نہیں کسی اور مقصد کے لیے مرتے ہیں، جو مر جاتے ہیں وہ کیا کامیابی؟ ان کو تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی. وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی جان گنوائی. تو کیا وہ بھی پھر ناکام ان کو کہیں گے؟ نہیں. کامیابی اور ناکامی کا معیار ہمارا یہ ہے کہ ہم سے جو مطلوب ہے کہ اپنی جان اور مال اور اپنے ذرائع اور وسائل کو اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرو. اور اللہ کی خوشنودی کا ایک بہت بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے اس کو دنیا میں رائج کرو، کیونکہ اس میں انسانیت کی فلاح. اگر ہم ذرائع اور استعمال کرنے کے باوجود اگر وہ نظام قائم نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ انسان اپنے اوپر جو ہے وہ قائم کرنے، اس کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ختم ہے. کسی بھی انقلابی کے ساتھ آپ بھی کہتے ہیں، صرف اسلام کی بات نہیں ہے. جو کسی کاج کے لیے مرتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں، وہ تو اس کو اپنی طرف سے تو کامیاب کرا کے چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کی بھی ساتھ میں جو کچھ تھا وہ انہوں نے کر دیا. جو کمیونسٹ مر گیا وہ تو اس لحاظ سے کامیاب ہو گیا، میں نے کمیونزم کے لیے اپنی جان دے دی. بالکل صحیح بات. کتاب کے خاتمہ پر سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کہیں، نچوڑ ہے پوری کتاب کا کہ اصل میں حق کو پا لینا اور اس پر قائم رہنا یہی سب سے بڑی کامیابی. اس کے آگے اس کی اور قیمت جو ہے نا ڈھونڈتے ہیں، یہاں سے خرابی پیدا ہوتی. حق مل جانے کے بعد اور صلاح آپ کیا چاہتے ہیں کہ کامیابی ہو، یہاں یہ سب باتیں زائد ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت جو ہیں ان کو انفال کہا ہے، نفل زائد ہے، کہ جو تمہیں مال لوٹ کا حاصل ہو جاتا جنگ میں، یہ تو زائد چیز ہے، مفت میں مل گئی، مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہی تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرو. حق بذات خود اپنی آپ قیمت ہے. جس کو حق مل جاتا اب اس سے آگے اور وہ قیمت کیا چاہتا. جو اس سے بدقسمت محروم ہے وہ ہر نعمت سے محروم، اس کو سچا سیدھا راستہ نہیں ملا. حق مل گیا تو آپ سمجھیں کہ حق خود آپ اپنی قیمت ہے، اس کے آگے کوئی قیمت نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے لقمان علیہ السلام اور سب کے حوالے دی نا، اچھی بات کہیں سے بھی ملے بیان کرنی چاہیے. خواجہ جلال محمد صاحب ایم اے، ان کی ریاضی کی کتاب میں ہم پڑھتے تھے کورس میں، تو انہوں نے گیتا جو تھی نا کرشن مہاراج کی، اس کا بھی اردو زبان میں نظم میں ترجمہ کیا. قابل آدمی تھے. تو جنگ کا موقع آ گیا مہابھارت کا، جس کے رتھ بان تھے وہ دل چھوڑ بیٹھا کہ اپنے ہی بھائی ہیں تایا ادھر سارے کی، اور کیا یہ لڑائیاں اور فساد. اس وقت فلسفہ جہاد پر کرشن مہاراج نے لیکچر دیا. وہ پھر برمبی ہوتی گئی بات، روح کیا کدھر جاتی ہے، وہ بیان ہے. بڑی ہندوازم میں اچھی کتاب اگر کوئی ہے، خرابیاں تو پہلا بعد میں روک کر وہ گیتا، پڑھے لکھے ہندو جو ویدوں سے بڑھ کر گیتا کو پڑھ رہے. تو وہاں اس میں ایک شعر یہ بھی تھا، وہ کرشن نے کہا حکم کی تعمیل کر خواہش صلاح کی چھوڑ دے.
جو حکم ملا نا وہ کر، آگے جو ہے کس کا کیا ملتا ہے یعنی یہ کیا سوچنا، نوکر کے لیے تھوڑی بڑی بات ہے کہ وہ اپنے آقا کا حکم پورا کر دے۔ یہ صلہ وغیرہ جو نا کہ تم جیتتے ہو یا ہارتے ہو، جب اس چکر میں پڑے شیطان ہمیں پریشان کرتا، پھر کہتے ہیں کبھی یار بدر ہے، کبھی عہد ہے، جیت جاتے ہیں، کبھی مارے جاتے ہیں۔ بھائی جو کرنے کا کام ہے آپ کا کہ حق آپ کی سمجھ میں آ گیا، خود بھی اس پر قائم رہیں، دوسروں تک بھی اس نعمت کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ انسانوں کی خیر خواہی ہے کہ ہمارے دوسرے بھائی بھی یہ نعمت حاصل کر لیں۔ اور ایک بات جو کہی کہ یہ ظالم لوگ تحریکوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دینی جنگ نہیں ہے، یہ سیاسی ہے، اقتصادی ہے، اور دینی تحریکیں بھی یہ مڑ جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے نعرے پر شروع کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کے حامی ہیں، غریبوں کا یہ کریں گے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام نے کبھی آ کر یہ بات نہیں کہی کہ امیروں آ جاؤ یا غریبوں آ جاؤ۔ یہ طبقاتی تقسیم تو ان کی جو اصل تعلیم اس کے خلاف، امیر ہو مگر وہ حق حلال کا کماتا ہو، غریبوں کو دیتا، ہمیں اس کی دولت پر کیا اعتراض؟ ایک غریب ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، کام نہیں کرتا، بدماش ہے، کیا اس کی غریبی کی ہمدردی کریں؟ تو یہ باطل تحریکیں جو ہے نا کمیونزم وغیرہ، ان سے متاثر ہو کر دینی لوگ بھی پھر سمجھتے کہ آج کل یہ نعرہ مقبول ہے غریبوں کی حمایت، غریب بھی برے ہوتے ہیں، امیر بھی حضرت عثمان غنی جیسے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف جیسے ہوتے رضی اللہ عنہ۔ اس لیے حق جو ہے نا کہ ایمان اور صحیح دین اس کی بات کرنی، یہی بات سمجھائی کہ یہ دینی اور فکری جنگ ہونی چاہیے کفر ایمان کی، دوسرے نعرے نہیں اپنانے چاہیے۔ اور اگر دوسرے یہ الزام لگائیں بھی تو صاحب برات کا اعلان کرے کہ ہماری جنگ نہ کوئی اقتصادی ہے نہ سیاسی ہے، زمینی باتیں ہیں، ہم نے اللہ کا دین قائم کرنا، اس کے نتیجہ میں جو کچھ ہو۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا۔ باقی حکیم صاحب نے جو بات کی بہت پکی بات ہے کہ جو ابتدائی مراحل میں اشفاعت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں کوششوں کے دوران، انہیں کیا ملتا ہے اس انقلاب؟ ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو انہوں نے تو اپنی جانیں گوائی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، کھانا سامنے لایا گیا تو آپ بہت روئے، بہت زار و زار روئے، اور کہا یار جن لوگوں کی محنت سے ہمیں یہ سب کچھ ملا، اب ہمیں فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، ملک حاصل ہے، تو کہا کہ مجھے تو یاد آ گیا حمدار مصعب کے جب وہ شہید ہوئے میدان احد میں تو ان کو کفن کے لیے کپڑا نہیں ملا، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ ہم سے بہتر تھے، ہم تو حضور کے بعد پتہ نہیں کن فتنوں میں مبتلا ہوئے، وہ تو آپ کے سامنے جانے دے گا کہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر کی طرف کھینچتے تھے تو پاؤں ننگا ہو جاتا تھا، پاؤں ڈھانکتے سر ننگا ہو جاتا تھا، آپ نے فرمایا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر یہ سر گھاس جو ہے یہ کاٹ کر ڈال دو۔ تو روتے تھے کہ وہ لوگ کوئی پھل نہیں کھا سکے اس تحریک کا، اب ہم مزے اٹھا رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ہم سے بہتر تھے۔ تو کام جو ہے نا کہ کام کرو بس، دوسری سب باتیں بھول جاؤ گے، کیا بنتا یہ کیا نہیں بنتا، خود یہ کام کرنا ہی بذات خود صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ تمہیں یہ توفیق ملی ہوئی ہے، حق سمجھ میں آ گیا، اس پر لگے ہے تو بات بہت سمجھنے کی، مگر سمجھ آ جاتی ہے نا پھر پریشانی نہیں ہوتی، جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ کرو۔ باقی ریاض صاحب جو آپ اخوان المسلمین دوسرے کہتے ہیں ناکام نہیں ہوگی، اب بھی اثرات ان کے بالکل جڑے ہیں ان معاشروں میں، سارے دباؤ کے بعد جو ہے حکومتیں لوگوں کے دماغ سے وہ کھرچ نہیں سکی، اب بھی کسی نہ کسی رنگ میں اخوان اور ان کے ساتھی آگے آ جاتے ہیں۔ وہاں ترکی میں بھی ان اتنی محنتوں کے باوجود کیا ہے انہوں نے حاصل کیا، سیکولروں نے دین پھر بھی آ رہا، آہستہ آہستہ قدم رکھ رہے ہیں، دانائی سے وہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہے ٹکر بھی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں یار سیکولر ہی ہیں مگر جمہوری طریقے سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اسکارف لینے میں کوئی حرج نہیں، اکثریت لے آئے نا اپنے بندوں کی، وہ اسلام کی بجائے یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ نے یار فیصلہ دے دی، تو اچھی بات ہے اگر وہ فوج نامراد سے براہ راست ٹکر نہیں لیتے، اپنا کام نکالتے جا رہے ہیں حکمت سے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی ٹھیک ہے مارے گئے بالا کوٹ میں، مگر جو وہ بیج بو گئے تھے، اب بھی یہ توحید اور سنت کا جو چرچا ہے، اتنے لوگ آگے سے آگے ہیں، مدارس ہیں سارے، اسی بیج کا یہ ظہور ہے، پھیلا دیا ساری انڈیا میں انہوں نے توحید کا یہ غلغلہ، بیکار نہیں محنت جاتی۔ باقی جب ہم اسی دنیا تک نظر محدود کر لیتے ہیں اور کامیابی بھی ظاہری کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس دنیا میں بھی جعلنا لهم لسانا صدق علیہ، جو اصل صلہ ہے کہ سب لوگ ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں، ادب سے ذکر ہوتا ہے، دل اس وقت ادب سے جھک جاتے ہیں جب ان کی باتیں آتی ہیں،
وہ کہاں ان ظالموں کا نصیب ہے جو تختوں پر بیٹھے خزانے ان کے پاس سے مرے ہیں؟ اس وقت بھی زندگی میں بھی دل میں تو لوگ ان پر لعنت ہی کرتے تھے، مرنے کے بعد تو بالکل ہی ہر وقت اتبعوا فی ہذہ دنیا لانا، جب بھی ذکر ہوتا تو پلید تھا، ملعون تھا۔ تو یہاں بھی نیک لوگوں کے حق میں زبانیں بلند ہوتی ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس وقت آگ میں ڈالے گئے، نمرود حکمران تھا، کون نمرود کو رحمۃ اللہ علیہ السلام کہتا؟ ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر خیر آتا ہے اسی وقت کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ کہتا میں لوگوں کی زبانوں پر ان کی تعریف اور ثنا رکھ دیتا، انہیں وہ انعام ملتا جو کوئی حکمران ساری دولت خرچ کر کے بھی نہیں حاصل کر سکے، دلوں میں محبت ہو جائے، ان کی تعظیم اور عقید پیدا ہو جائے، یہ صرف نیک لوگوں کو ملتا۔ مگر اس کے لیے دین کی تعلیم جو ہونی چاہیے، قرآن پڑھے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھے، نیک لوگوں کے تذکرے پڑھے، پھر فوز تو رب الکعبہ ہی ہوتا، نیزہ بھی لگ جائے تو کہتا کامیاب ہی کام۔ تو دنیا کوئی دیکھے تو پھر یہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ آگے ہوں آپ حکیم صاحب کون سی کتاب شروع کریں گے؟ تو ختم ہوگا، کوئی اور منتخب کرنی چاہیے۔ ہاں آپ غور کریں نا، بسم اللہ۔ اس بارے میں تنقیحات بھی میرے ذہن میں ہے کہ وہ جو آج فتنہ ہے نا مغربی تہذیب کا، اور جو سوال ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، مولانا نے انہی کے بارے میں وہ کتاب لکھی بہت پیاری، اس کی جڑیں جو ہے نا ان کو بہت اچھے، یہ سیکولرزم اور جو فتنے ہیں سب کا توڑ ہے وہ تنقیحات، وہی ٹھیک ہے، اس میں سے نا منتخب مضامین جو ہے۔ بسم اللہ۔ حکیم صاحب کو بٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن ابی لیلہ قال حدثنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قال شکت فاطمۃ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تلقى في يدها من الرحاء فأتي بصبي فأتته تسأله فلم تره فأخبر بذلك عائشة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فأتانا وقد أخذنا مزاجنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيننا حتى وجدته برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33 فهو خير لكما من خادم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکوہ کرنا چاہا کہ آپ کی جو ہے یہ چکی پیسنے سے پاؤں میں چھالے ہو گئے ہیں، اور مشقت سے سارا دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ گھر کا کام کاج سارا اپنے ہاتھ سے وہ کرتی تھی، گھر کا پانی بھرنا، گھر کی صفائی کرنا، چکی پیسنا اور جتنا بھی کام تھا وہ سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت میں بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ